اور صرف ایک رات آتے ہیں، ایک رات، صرف ایک رات۔ شب قدر دوسروں کے غموں کو محسوس کرنے کی رات، شب قدر بیواؤں اور یتیموں کے سروں پہ آنچل ڈالنے کی رات ہے، شب قدر بے قراروں کو قرار عطا کرنے کی رات ہے، شب قدر بے چین دلوں کو چین عطا کرنے کی رات ہے، شب قدر مولا کے بندوں کو منانے کی رات ہے، شب قدر خوشیاں تقسیم کرنے کی رات ہے، شب قدر مسرتیں بانٹنے کی رات ہے، شب قدر کسی کے دل کو جوڑنے کی رات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان شریف کے آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ یوں تو عام طور پر لیلۃ القدر ماہ رمضان کی 27ویں شب کو ہی منائی جاتی ہے، لیکن یہ لیلۃ القدر ہمیں کیوں عطا کی گئی؟ لیلۃ القدر دینے کا مقصد کیا ہے؟ اور لیلۃ القدر میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اور لیلۃ القدر کی برکتیں کیا ہے؟ اس سلسلے میں آپ اور ہم اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں، لیکن آئیے پہلے میں آپ کو اس سورہ مبارکہ کا شان نزول عرض کروں، اس کے بعد پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کے واقعات سنانا بڑا پسند تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ کر انہیں بنی اسرائیل کے واقعات بتا رہے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا حال، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا حال، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 400 سال بیت جاتے انہیں ایک جنازہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوتا، 4 صدیوں کے اندر بھی ایک جنازہ اس گاؤں میں نہ اٹھتا جس گاؤں میں لوگ بستے تھے۔ اتنی طویل عمر اللہ نے اور قوموں کو عطا فرمائی۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسرائیلی بزرگ کا واقعہ بیان کیا، ان کی عبادتیں بیان کی، ان کے روزے بیان کیے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کی تو اتنی عمریں تھی، ہمارے پاس تو اتنی عمر نہیں۔ امت محمدیہ کی عمر طبعی طور پر 60 اور 65 سال ہے۔ میرے آقا ہمارا کیا ہوگا؟ بس سوال کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ سوال کرنے والی وہ مخلوق ہے کہ انبیاء کے بعد ان سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا، اور جواب دینے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، مجیب یعنی جواب دینے والی ذات وہ ہے کہ زبان ان کی ہے اور کلام خداوند قدوس کا ہے۔ ہر انسان سے سوال کیا جاتا ہے، ہر انسان سے سوال ہوتا ہے، لیکن دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا کہ جو سوال کے جواب میں لاجواب نہ ہو جائے۔ اور جب انسان سوال کے جواب میں لاجواب ہوتا ہے تو جب چہرہ اٹھتا ہے، جب گردن اٹھتی ہے، تو انسان کے چہرے پر شرمندگی کے آثار ہوتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں، سوال کرنے والے صدیق و فاروق ہے، عثمان و علی ہے، سعد و سعید ہے، طلحہ و زبیر ہے۔ مصطفیٰ کریم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے ان کو اتنی طویل عمر عطا کی اور ہمیں اتنی قلیل عمر عطا کی، یا رسول اللہ ہمارا کیا؟ یعنی ان کو کسی کو 1000 سال کی عمر، کسی کو 500 سال کی عمر، کسی کو 700 سال کی عمر۔ تو ظاہر سی بات ہے 700 سال والا عبادت جو لے کر آئے گا، 70 سال والے کے پاس وہ عبادت تو نہ ہوگی۔ 1000 سال والا جو عبادت لے کر آئے گا تو 50 سال والے کے پاس وہ عبادت نہ ہوگی۔ حضور کی امت خیر امت ہے، جس کے سر پر خیر امت کا تاج ہے، جسے یا ایھا الذین آمنو کا لقب عطا کیا گیا، جس کو اللہ نے 5 نمازی عطا کی، جس کو اللہ نے ماہ رمضان عطا کیا، جس کو اللہ نے سورۃ الفاتحہ عطا کیا، جس کو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا کیا۔ کسی نبی کی امت کو اللہ نے نوح دیا، کسی کو موسیٰ دیا، کسی کو ابراہیم دیا، کسی کو زکریا دیا، کسی کو یحییٰ دیا، لیکن امت محمدیہ کو اپنا محبوب عطا فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ
ہماری عمریں کم ان کی عمریں زیادہ. یہ سوال ایسا تھا. آمنہ کے لال کی گردن جھک گئی. آمنہ کے لال کی گردن جھک گئی. منکرین فضائل رسالت کو موقع مل گیا. دیکھو نبی نے گردن جھکا لی, لیکن انہیں پتا نہیں کہ نبی کی گردن کیسی عظیم گردن ہے. جب اٹھتی ہے تو قبلہ بدلتا ہے. نبی کی گردن جب اٹھتی ہے تو قبلہ بدلتا ہے, اور جب جھکتی ہے تو سورہ قدر نازل ہو جاتا ہے. ان کی گردن جھکے تو قبلہ بدل دے, ان کی گردن اٹھے تو قبلہ بدل دے, ان کی گردن جھکے تو صحابہ کی تقدیر بدل جائے, امت کی تقدیر بدل جائے. 70 سال کی عمر پانے والے سینکڑوں سال کی عمر پانے والوں سے آگے نکل جائے. آمنہ کے لال نے گردن جھکا لی. اللہ نے فرمایا جبریل میرا محبوب گردن کیوں جھکاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اگر حضور نے معراج کی شب پوچھا جبریل یہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں حضور کو معلوم ہوتا تو پوچھتے کیوں. اب یہاں کوئی کہے کہ اللہ کو معلوم ہوتا تو پوچھتا کیوں. اللہ کی شان ہے عالم الغیب والشہادہ, لیکن وہ جبریل سے پوچھتے ہیں محبوب گردن کیوں جھکاتا ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے, حیرت کی بات یہ سدرہ پہ رہنے والا جبریل اللہ کو عرض کرتا ہے مولا محبوب نے گردن اس لیے جھکائی کہ امت کی کم عمری یاد آ گئی. جبریل کو معلوم ہے اور اللہ پوچھ رہا ہے. اللہ نے کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ پوچھنے میں حکمت تھی. اللہ نہ پوچھتا تو لوگوں کو پتہ کیسے چلتا کہ محبوب کا گردن جھکانا کیوں ہے. اور محبوب کی گردن جھکی تو اللہ کی رحمت کی بے قرار, اللہ کی رحمت کی بے قراری. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر بے قرار دل کا قرار ہے. حضور کی گردن جھکتی ہے تو خدا کی رحمت. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا جبریل محبوب گردن کیوں جھکاتا؟ عرض کی مولا تیرے حبیب کو امت کی کم عمری یاد آ گئی. ارشاد ہوتا ہے پھر جبریل سدرہ پہ رکنا کیسا, جب محبوب کو کہہ کر کے سنا دے خیر من الف شہر. حبیب تیری امت کو ایک رات ایسی عطا کر دیتے ہیں کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں سے افضل, 1000 مہینوں کے برابر نہیں, 1000 مہینوں سے افضل ہے. صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ یہ اس سورہ مبارکہ کو سورۃ القدر کہتے ہیں. قدر کہتے ہیں تنگ ہو جانے والی رات. لیلۃ القدر یعنی تنگ ہو جانے والی رات, مختصر ہو جانے والی رات, شارٹ ہو جانے والی رات. اس کو سورۃ القدر کہنے کی وجہ کیا, اس کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا اس رات اتنے فرشتے زمین پہ نازل ہوتے ہیں, اتنے فرشتے زمین پہ نازل ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر, اللہ کی زمین تنگ ہو جاتی ہے. اور صرف فرشتے ہی نہیں آتے بلکہ فرشتوں کا سردار جبریل امین بھی آتے ہیں.